بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین پاک کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ حضرت امام حسین پاک کی شہادت کا واقعہ یہ دنیا کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بعد آسمان لال پڑ گیا تھا، اور اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ کئی دنوں تک لوہے انجمنیاں شوق سبھائیں چلتی رہیں اور ہر طرف ایک وحشت سی چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ یزید کا شاسن اور حضرت حسین کا انکار۔ 10 سال بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت یعنی کہ وفاداری کی شپت کریں اور اسے اپنا بادشاہ اور خلیفہ مانیں۔ یزید ایک گناہ گار اور عیاش انسان تھا، وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کئی تاریخ لکھنے والوں نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ اس لیے جب حضرت حسین کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے لائق بالکل نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت حسین ہمارے نبی کے نواسے اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے، اس لیے جب تک حضرت حسین یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانتے تب تک دوسرے مسلمان یا بہت بڑی تعداد بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچی تو اس نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کسی گناہ گار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے کہ میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن یزید کو کبھی بھی اپنا خلیفہ تسلیم نہ کروں گا۔ کوفہ سے بلاوا اور کربلا کی طرف پرستھان۔ شہر کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کی طرف یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے بھی یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ و خلیفہ تسلیم کریں گے اور آپ کی خاطر ہم لڑیں تو ہم اپنی جانوں کو نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین تک پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرح سفر نہ کریں، یزید کی حکومت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ پیغام بھیج دیں کہ اگر وہ حقیقت میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو خود ہی اپنے لشکر لے کر مدینہ آ جائیں۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا کہ نہیں، میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آج رات اس کے بارے میں خواب بھی دیکھا ہے اور میرے لڑائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کربلا میں گھیرا بندی۔ جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر طریقہ اپنایا جس سے وہ حضرت حسین کو ڈرا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر لے۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ اگر حضرت حسین کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے اور انہیں کسی حال میں بھی کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ کوفہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر پہلے کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر کوفہ شہر کے گورنر نے بہت بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لشکر کا سردار ابن سعد تھا۔ دشمنوں کا لشکر جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے ندی کے کنارے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تاکہ حضرت حسین کے قافلے والوں کو ایک بوند پانی نصیب نہ ہو اور یہ لوگ مجبور ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے جس میں 32 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی سب پیدل تھے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین اور ان کے ساتھی پیاسے رہے۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کی بہنیں، بھائی، لڑکے سبھی مدد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کا حملہ اور حضرت حسین کی پرارتھنا۔ دشمنوں کے لشکر نے جب دیکھا کہ پانی روکنے کے باوجود حضرت حسین اور ان کے ساتھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت حسین کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین نے دشمنوں کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہمیں رات بھر سونے کا موقع دو، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ پیغام سن کر شمر جس نے حضرت حسین کی گردن کاٹی تھی اس نے کہا کہ ہم رات کی مہلت نہیں دے سکتے بلکہ اسی وقت حملہ کریں گے، لیکن آگے سے کسی نے کہا کہ مہلت مانگ رہے ہیں، اگر وہ بغیر یدھ کے مان جاتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اس لیے رات بھر کی مہلت دے دینا چاہیے۔ شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر رات بھر میں سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ صبح ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ جمعے کی رات تھی۔ حضرت حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے دوستو، تم میں سے جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنی جان گنوانی پڑے، اس لیے کہ میری طرف سے بالکل اجازت ہے، میں ان دشمنوں کا جیسے ہو سکے گا مقابلہ کر لوں گا ورنہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔
سارے ساتھیوں نے جواب دیا کہ اے حسین کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے، اور ان دشمنوں کو آپ سے لڑنے سے پہلے ہمارا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ کی خاطر ہم اپنے سر کٹوا دیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ساری رات حضرت حسین ان کے ساتھیوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگی اور اپنی فریاد رکھی۔ صبح سب نے فجر کی نماز پڑھی، سامنے دشمنوں کا لشکر حملہ کرنے کو تیار تھا کہ اسی وقت حضرت حسین کو ہلکی سی نیند آ گئی، اور پھر جب وہ بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ ابھی خواب میں مجھے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تھے، جو مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، یدھ کا آرم۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر کھڑا کیا اور سامنے دشمنوں کو پکار کر کہا کہ اے لوگو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم رسول کے نواسی سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حضرت حمزہ میرے نانا کے چچا زاد بھائی نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے نانا کی وہ بات یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ دشمنوں کے لشکر پر حضرت حسین کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ محترم، سمبھوت حملہ ابن کاہل جس نے حسین کو تیر مارا تھا کہا کہ اگر آج میں حضرت حسین پر تلوار اٹھا دوں گا تو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ گوارا رہنا، دھیان رکھنا کہ آج سب سے پہلے تیر میں نے چلایا تھا اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زہیر کی شہادت۔ حضرت حسین کے لشکر کے ساتھ اللہ کی یہ خاص مدد تھی کہ سامنے دشمنوں کا 4000 کا لشکر تھا اور ادھر حضرت حسین کی طرف صرف 72 لوگ تھے، لیکن 72 لوگ ان 4000 دشمنوں کو اپنی تلواروں سے ایسے کاٹ رہے تھے کہ جیسے گاجر مولی کاٹ جاتے ہیں۔ حضرت حسین لشکر میں ایک بہت بڑا بہادر مسلمان تھے جن کا نام حضرت زہیر تھا۔ دشمنوں کے 10 لوگ ایک ساتھ مل کر حضرت زہیر پر حملہ کرتے، لیکن حضرت زہیر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے ایسی تیزی سے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے کہ پلک جھپکتے ہی سب کی گردنیں کاٹ کر انہیں زمین پر گرا دیتے۔ کوئی ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تب کسی نے کہا کہ قریب نہ جاؤ بلکہ دور سے ان کے اوپر پتھر مارو اور تیر چلا کر ان کو زخمی کرو، ورنہ وہ آج سارے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر دشمنوں نے ایسا ہی حملہ کیا۔ انہوں نے دور سے حضرت زہیر پر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت زہیر بہت دیر تک پتھروں کو روکتے رہے، لیکن تبھی اچانک ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت زہیر کے کندھوں پر آ کے لگا، جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ شمر کے حکم پر فوج نے دوڑ کر حضرت زہیر کو رسیوں میں جکڑ لیا اور اپنے سردار ابن سعد کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضرت زہیر نے ابن سعد سے کہا کہ شکر منا کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ آج میں تیرے لشکر کو کاٹ دیتا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دو۔ پیچھے سے شمر نے اپنی تلوار سے حضرت زہیر کی گردن کاٹ دی۔ گھوڑوں کی شہادت اور نماز خوف۔ حضرت حسین کا لشکر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ دشمنوں سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے دشمنوں کے سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کی تیر کمان دے کر بھیجا اور کہا کہ دور سے ہی حضرت حسین کے گھوڑوں پر تیر چلا کر مار ڈالو، تاکہ حضرت حسین کے لشکر والے بے بس ہو جائیں اور پھر ہم اپنے گھوڑوں سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے دور ہی سے تیر چلانا شروع کیا اور حضرت حسین کے لشکر کے سارے گھوڑوں کو مار ڈالا۔ گھوڑوں کے مرنے کی وجہ سے حضرت حسین کا سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، جمعے کی نماز کا وقت قریب تھا، تو حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آواز لگا کر دشمنوں کے سردار سے کہو کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر کو روک لو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ لیکن سامنے سے دشمنوں کے سردار نے جواب دیا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت حسین نے نماز خوف پڑھی۔ وہ اس طرح کہ آدھے لوگ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور آدھے لوگ پیچھے جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے اور باقی لوگوں نے آ کر اپنی جمعے کی نماز ادا کی۔ پیارے دوستو، اہل بیت کی شہادت۔ لڑائی مسلسل جاری تھی، لگاتار جاری تھی۔ دشمنوں کی فوج کے پاس گھوڑے تھے اور ہتھیار تھے، لیکن حضرت حسین کی فوج کے سارے گھوڑے مارے جا چکے تھے۔ اس لیے دشمنوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین کی فوج کے سارے لوگوں کو شہید کر دیا، سب کو قتل کر دیا۔ حضرت حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے۔ ایک دشمن نے اپنا گھوڑا دوڑایا
اور حضرت علی اکبر کے سینے پر اپنی تلوار پھونکتے ہوئے ان کی آپ کو شہید کر دیا۔ اپنے بیٹے کو اس طرح شہید ہوتا دیکھ کر حضرت حسین اٹھے اور دوڑ کر علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن دشمنوں نے آج نواسۂ رسول پر رحم نہ کھایا، ترس نہ آیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم، اپنے باپ حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا، شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش مبارک کو اٹھا کر ایک کنارے رکھا۔ اس وقت ایک دشمن نے حضرت حسین پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اس دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور حضرت عباس پیدل تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد اس دشمن نے حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے اہل بیت، پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار کے لوگ شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس دن ان کے گھر والوں میں سے 18 لوگ آئے تھے، لیکن یہ دشمن ایک ایک کو نشانہ بنا کر شہید کرتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بھائیوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چچا حضرت حسین پر حملہ کر دیا ہے، تو یہ 6 سال کا بچہ اپنے خیمے سے ایک لاٹھی لے کر اپنے چاچا حضرت حسین کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ لیکن تبھی سامنے سے دشمن نے ایک تیر چلایا اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ہی ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سینے پر اپنی تلوار بھونک دی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے پر اپنی تلوار بھونکی تو بھتیجے عبداللہ نے چیخ پکار کی آواز میں اپنے چاچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے میرے چاچا، مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنی گود میں لیا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے معاف کر دینا۔ آج کربلا کے میدان میں تیرا چاچا حسین۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھتیجے نے حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے بھتیجے کی لاش مبارک کو اٹھا کر کنارے کی طرف رکھ دیا۔ حضرت زینب کی دعا۔ خیمے کے اندر سے گھر کی عورتوں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب خیمے کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گری ہوئی رو رہی تھیں اور دعائیں کر رہی تھیں کہ اللہ آج اپنے نبی کے نواسے اور میرے بھائی حسین کی مدد فرما۔ یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے ان دشمنوں نے کیسے میرے گھر والوں کو شہید کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کربلا تھا۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسے ہی واقعات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔